الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، احکام مسجد کے حوالے سے مسجد کے کیا احکامات ہیں، اس حوالے سے ہماری آج اس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وآتی الزکاۃ اور زکات دیتے ہیں، ولم یخشى الا اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو قریب ہے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے گا، یہ ہدایت پر ہوں گے۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد فضیلت رکھتی ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے یہ 25 درجے زیادہ ہے، اور یہ یوں ہے کہ جب اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے لیے نکلا تو جو قدم چلتا ہے اس سے درجہ بلند ہوتا ہے، مسجد کی طرف جو قدم اٹھاتا ہے اس سے درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ مٹتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ برابر اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک اپنے مصلی پر رہے، اور ہمیشہ نماز میں ہے جب تک نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ نماز سے 2 گھنٹے پہلے بھی اگر آگے بیٹھ گیا ہے مسجد کے اندر تو اس کا وہ 2 گھنٹے بیٹھنا، کوئی کام نہ کرے بیٹھا رہے نماز کے انتظار میں، وہ 2 گھنٹے بھی نماز میں لکھے جائیں گے۔ اور جب گھر سے نکلتا ہے واپسی تک نماز پڑھنے والوں میں لکھا جاتا ہے، یعنی راستے میں چلتے ہوئے گھر تک پہنچتے پہنچتے بھی وہ نمازیوں میں ہی لکھا جاتا ہے۔ اور روایتوں کے قریب ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث جو ہے وہ مروی ہے۔ نسائی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کو گیا اور مسجد میں نماز پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح مسلم وغیرہ نے روایت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے گرد کچھ زمینیں خالی ہوئی، بنی سلمہ نے چاہا کہ مسجد کے قریب آ جائیں، یہ خبر نبی کریم علیہ السلام کو پہنچی، فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب اٹھ آنا چاہتے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ ہاں ارادہ تو ہے۔ فرمایا اے بنی سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدم لکھے جائیں گے اور ہر قدم پر تمہیں اجر ملے گا۔ یعنی 2 بار اس کو فرمایا۔ بنی سلمہ کہتے ہیں لہذا ہم کو گھر بدلنا جو ہے وہ پسند نہ آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں مسجد کے قریب آ کے رہنے سے منع کر دیا ہے کہ جہاں پہ ہو وہیں پر رہو، وہاں سے چل کے آؤ گے تو قدم اٹھانے پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اور مسلم وغیرہ کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اسی طرح بخاری و مسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر نماز میں اس کا ثواب ہے جو زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، اس کے لیے نمازیوں میں سب سے زیادہ اجر لکھا جاتا ہے۔ مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک انصاری کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ قریب تھا، سب سے زیادہ دور تھا، اور کوئی نماز ان کی خطا نہ ہوتی۔ ان سے کہا گیا کاش تم کوئی سواری خرید لو کہ اندھیرے اور گرمی میں اس پر سوار ہو کر آیا کرو۔ جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کو جانا اور پھر گھر کو واپس آنا لکھا جائے۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھے یہ سب جمع کر کے دے دیا، یعنی آنا بھی تیرا عبادت میں لکھا جاتا ہے اور مسجد سے چل کے گھر تک جانا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، مسجد میں اندر نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، نماز پڑھ کر پھر مسجد کے اندر جتنی دیر بیٹھے رہتے ہو وہ بھی نماز کے اندر ہی لکھا جاتا ہے۔ یہاں تو نماز پڑھ کے بھاگنے والی بات کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھ کر پھر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا رہتا ہے، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، وہ جلدی جلدی مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، نکلنے کی۔ تو مساجد کے اندر
مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے اور تقوی کی نشانی ہے اور پکا نمازی ہونے کی نشانی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی ہے کہ جو شخص مسجد آباد کرتا ہے، مسجد کے تقدس کا خیال کرتا ہے، مسجد میں وہ وقت گزارتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، تلاوت قرآن میں، یا اگر کوئی کام اسے کرنا نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں بھی کرنا چاہتا، خاموشی کے ساتھ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، تو بیٹھنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے مسجد میں بیٹھنے کے حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف قصدن پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، سوتے میں ہو یا جاگتے میں۔ یوں ہی مصحف شریف یعنی قرآن مجید کی طرف اور کتب شریعہ کی طرف بھی پاؤں پھیلانا جو ہے مکروہ ہے۔ اگر کتابیں اونچی جگہ پر رکھی ہوئی ہوں کہ پاؤں کی محاذات ان کی طرف نہ ہو تو حرج نہیں ہے، یا بہت دور ہو کہ عرفاً کتاب کی طرف پاؤں پھیلانا نہ کہا جائے تو بھی معاف ہے، دور کسی جگہ پہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کے مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر کہیں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں دینی، آپ ان کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں یا مسجد میں قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ کا پاؤں قبلہ رخ کر کے لٹا دیا، یہ بھی مکروہ ہے اور کراہیت اس لٹانے والے پر ہوگی۔ چھوٹا بچہ تھا اور ماں نے یا باپ نے اس کو لٹایا اور پیر اس کے قبلے کی طرف کر دیا تو وہ کراہیت جو ہے ماں یا باپ جس نے لٹایا ہے اس پر ہوگی، بچے پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسجد کا دروازہ بند کرنا یہ بھی مکروہ ہے، البتہ اگر اسباب مسجد جاتے رہنے کا خوف ہو تو علاوہ اوقات نماز بند کرنے کی اجازت ہے۔ نماز کے اوقات کے علاوہ کہ اس میں کوئی جانور گھس آئے گا، گندگی کر دے گا، یا کوئی آدمی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گا، تو ایسی صورت میں جب نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر مسجد کو نماز کے اوقات کے علاوہ بند رکھا جائے، ورنہ مسجد کو بند کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔